الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء، اس کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے بھی یہی آیات تلاوت کی تھیں. انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈر سناؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے ہیں اور آپ کے تابع ہو گئے ہیں. پیروکار جن کو کہتے ہیں، جمع پیروانے کار. اور اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو آپ فرما دو کہ میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، بری و ذمہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا ہے، مہربانی والا، مہربانی کرنے والا ہے.
قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں آپ کو یہ سنا چکا کہ حق بات اچھے انداز میں اثر کرنے والے مؤثر انداز میں کرنی ہے. جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے قریب ہیں، اتنا ہی زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی رشتہ داری، کاروبار، دوسرے لحاظ پیش نظر رکھتے ہیں اور حق بات کہنے سے جھجکتے ہیں، کچھ ڈرتے ہیں. اگلا ناراض ہو جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنانے میں اچھے انداز میں کسی کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرنی. ہاں، آپ کا انداز ایسا نہ ہو کہ اگلے کو نصیحت کی بجائے اس کو کچھ ایسا لگے جیسے آپ اس پر یلغار کر رہے ہیں، وہ کیفیت نہ ہو. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں ڈر سنانے کے لیے کہا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کریں، ان کے عذر قبول کریں اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں. یعنی اپنے رحمت کا بازو بچھانے کا یہ مفہوم. اور اگر آپ کا جرم کریں، حکم نہ مانیں، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ شرمندہ ہو جائیں، معافی چاہیں تو ان کی شفاعت کرو. اور اگر وہ سرکش ہوتے ہیں، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں. اب یہاں دو باتیں ہیں. کافروں کے لیے حکم اور ہے، غلاموں کے لیے حکم اور ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. اگر نبی کی شان کے لائق صرف حکم سنانا ہوتا تو شاید کچھ لوگ کہہ دیتے کہ جی رعایت نہیں ہو رہی، مہربانی نہیں ہو رہی، سختی ہو رہی ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن ہم نے شرمندہ ہونا ہے، اکڑنا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر کہا جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہیں، تو وہ آگے سے ایسا مظاہرہ کرتے ہیں یا ایسا انداز کہ میں کر رہا ہوں نا، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دوزخ میں جاؤں گا، ایسی باتیں کرتے ہیں. یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو جانا ہی وہی ہے، معاذ اللہ. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو غلطی ہے اس پہ شرمندہ ہو کے صفائی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے سارے نبیوں میں بھی بلند شان رکھنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. سارے نبی رحمت ہوئے ہیں، مگر رحمت عالمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. والد صاحب قبلہ نے ایک نعت میں یہ شعر لکھا تھا، ان کی کہی ہوئی نعت ہے کہ نبی سارے رحمت ہوئے ہیں بلا شک،
نبی سارے رحمت ہوئے ہیں بلا شک، مگر رحمت عالمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو اس لیے کہہ دیا جو آپ کے غلام بن جائیں، آپ کے پیروکار بن جائیں، ان کے لیے نرمی کیجیے، انہیں اپنی صحبت میں اعلیٰ تربیت اور تعلیم دیجیے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائیے، ان سے مہربانی کے ساتھ پیش آئیے۔ اگر وہ آپ کے حقوق میں کوتاہی کریں، آپ معاف کیجیے، ان کے لیے بخشش مانگیے، رشتہ داروں کے ساتھ تواضع کیجیے، مہربان بن جائیے، لیکن یاد رہے کہ جو نبی کی توہین کرے گا اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ناسمجھی ناواقفی کی وجہ سے ادب بجا نہیں لاتا تو اس کو سکھایا جائے، آداب بتائے جائیں، سمجھایا جائے، لیکن کوئی صریح گستاخی کر رہا ہے تو پھر گنجائش نہیں۔ یہاں صرف ایک بات کہتا چلوں، تاویل عربی کا لفظ ہے، اور جو بات جس میں تاویل اس کو مؤول کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بات کی تاویل کرے کہ میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، تو لفظ صریح جو صاف واضح لفظ ہے اس میں تاویل قبول کی جاتی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس میں نیت بھی نہیں دیکھی جائے گی کہ گستاخی کی ہے یا نہیں۔ اگر کلمہ گستاخی کا ہوگا تو نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طرح تو ہر شخص پر یہی کہے گا میری نیت یہ نہیں تھی، تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر گستاخی کی ہے تو معافی نہیں ہے، لیکن آداب بجا لانے میں یہ ابتدائی ان کی باتیں تھیں، تو جو ایسے ہیں ان کو تلقین کی گئی کہ احتیاط۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، سامنے کافر بھی ہیں، سامنے رشتہ دار بھی ہیں، مگر کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے ایسے ہوتے ہیں جن کا اندر کچھ اور ظاہر کچھ اور، جیسے جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ منافق یا فاسق کے ساتھ تواضع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی نرمی کا وقت ہے، کبھی سختی کا وقت ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں پہلے حال دیکھنا ہے، ظاہر ہمارے سامنے کیا ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، کسی اپنی طبیعت کے پابند نہیں ہیں۔ ہماری طبیعت کا تقاضا کیا ہے وہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ اور دین کے معاملے میں شریعت کے سامنے ہم اپنی طبیعت کو آگے کرنا یا چلانا یہ کام کر سکتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام سے مراد وہ بیچنے خریدنے والا نہیں ہے، ساری امت حضور کی غلام ہے، تابع پیروکار۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر تابع ضرور مومن ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مومن تابع بھی ہو۔ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے مگر اس کے تقاضے پورے
نہیں کرتا، اپنے آپ کو مومن کہلاتا تو ہے، ثابت کرتا نہیں۔ تو وہ جب تک پیروی نہیں کرے گا، اتباع نہیں کرے گا، وہ اپنے مومن ہونے کو ثابت نہیں کرے گا۔ ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ اہل علم کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ دین کی باتوں کی سمجھ آتی ہے، اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا، اور ہم لوگ بے ادبی اور گستاخی سے بچیں گے۔